بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشئی ٹی وی کے خواتین و حضرات، اہل علم متفق ہیں کہ خصوصاً حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے زمزم پینا مستحب ہے، اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے سب حالات میں زمزم پینا مستحب اور جائز ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ زمزم بیماری کی شفا ہے۔ زمزم پینے سے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ایک ماہ رہے اور صرف زمزم پر ہی گزارا کیا، اس کے علاوہ کوئی اور غذا استعمال نہیں کی۔ پیارے دوستو، آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سائرہ علیہ السلام سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ ایک دن حضرت سائرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سائرہ علیہ السلام نے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کروا دیا۔ جناب حاجرہ ایک متقی و پرہیزگار تھی، سیاہ فام کنیز تھی کہ جنہیں مصر کے ایک حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو بطور تحفہ دیا تھا۔ جناب سارہ جو بے اولاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہ ہونے کی بنا پر مضطرب و پریشان تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس متقی و پرہیزگار کنیز سے شادی کر لیں، اور پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کی خواہش کا احترام کر کے حاجرہ سے عقد کر لیا۔ اب حاجرہ ایک کنیز نہ تھی، بلکہ وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات بن چکی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سکون و سہارا بن گئی۔ وقت گزرتا رہا، حاجرہ کے یہاں ایک معصوم بچہ پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ ایک دن جناب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ حاجرہ اور ان کے فرزند کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدایا میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، ابراہیم انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور کرۂ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے تخلیق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے پیغام وحی الہی اور اس بے آب و گیا صحرا میں حضرت حاجرہ نے اور حضرت اسماعیل کے محل و سکونت کے بارے میں حاجرہ کو خبر دی۔ حاجرہ جو اس سے پہلے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و خواص اسے سرشار زمین پر رہ چکی تھی، بغیر کسی چون چرا کے مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم ہم کی کر دیا، اور خدا پر مکمل یقین و اعتماد رکھتے ہوئے شدید مصیبت و آلام کی وادی میں قدم رکھنے پر راضی ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم نے حاجرہ میں صبر و اعتماد کا مشاہدہ کیا تو ان کے خلوص و اعتماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ جناب حاجرہ نے اپنے عباس اب اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئی۔ جب حضرت ابراہیم نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی کوئی مونس و ہمدم، بلکہ یہ تو ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلی کھجور اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر واپس جانے لگے تو بی بی حاجرہ علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر دریافت کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے کہا ہاں، میں جواب دیا۔ تب حضرت حاجرہ مطمئن ہو گئی کہ اللہ انہیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، پروردگار، میں نے اپنی
ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اب اس گرم تپتی ہوئی زمین پر صرف دو انسان موجود ہیں، ایک عورت اور دوسرا چھوٹا سا بچہ۔ ماں اور بیٹے کو پیاس لگی۔ ماں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کچھ روز پانی اور کھجوروں پر گزارا کیا، لیکن ان کے ختم ہونے پر آپ نڈھال ہو گئی اور بچے کو دودھ بھی نہ پلا سکتی تھی۔ بے تاب بچے کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ بچے کی بری حالت آنکھوں سے اوجھل رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر زمین پر لیٹے تڑپ رہے تھے۔ اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مادری شفقت جوش میں آئی اور انہوں نے زندگی کے لیے جدوجہد کرنا شروع کی۔ وہاں سے اٹھی اور کوہ صفا پر چڑھی، لیکن کوئی متنفس نہ پایا۔ وہاں سے آئیں، پھر وادی میں چلتی ہوئی کوہ مروہ تک پہنچی۔ اس طرح شدید پریشانی کے عالم میں ہر دفعہ اپنے نونہال کو دیکھتی آتی رہی۔ آخری پھیرے میں جب مروہ تک آئیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ کان لگا کر سنا تو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پکار رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ دیکھا تو خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے پر یا ایڑی کو اس جگہ مارا جہاں آج زمزم ہے، لیکن کبھی روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پایوں کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور یہ آپ کا بچپن کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پانی ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ کی مسرت قابل دید تھی۔ آپ نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور بیٹے کو بھی پلایا۔ پھر آپ نے پانی کے چاروں طرف باڑ بنانی شروع کی، مگر پانی ابلتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تسلی دی کہ ان کا رب ان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جس کی تعمیر یہ باپ اور بیٹا دونوں مل کر کریں گے۔ اس عرصے میں ایک قبیلہ بنی جرہم نے پانی کی موجودگی کی وجہ سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں ڈیرے ڈال لیے، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں پانی کی ملکیت سے مستثنی رکھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ خواہش رکھتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر بس جائے۔ انہی چند خاندانوں میں رہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پلے بڑے لگے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ یہیں پر ختم ہوا، اور مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے نشائی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں۔ زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں